کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید پاکستان رینجرز سندھ کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ گزشتہ روز کراچی میں رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گرفتار خارجی افغان شہری نکلا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپور شہید اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ آبنہ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ امریکی حملے آبنہ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ سے معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی بحالی کی مکمل ذمہ داری صرف ایران کی ہے۔ رکاوٹیں ہٹانے اور انتظامی اقدامات کے بعد آبنہ ہرمز 30 روز میں اپنی سابقہ صلاحیت پر بحال ہو جائے گی۔ اور امریکی صدر کی پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں میں میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس ہدف بنی۔ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ آبنہ ہرمز پر کشیدگی برقرار۔ امریکی فوج کی ایران میں فضائی کارروائی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ ایران نے پاناما کے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی۔ آبنہ ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت اور بحرین میں اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ آنے والے دنوں میں امریکی اڈے سخت نتائج کا سامنا کریں گے۔ امریکی حملے آبنہ ہرمز پر ہماری برتری ختم نہیں کر سکتے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بحرین میں خطرے کے پیش نظر سائرن دوبارہ فعال کر دیے گئے۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔ پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ داغے گئے میزائل پر فارسی میں امریکہ کے نام پیغام اور نومولود کی تصویر لگی ہے۔ پیغام میں لکھا ہے ٹرمپ کی کامیابی یہ ہے کہ اس ناکام جنگ میں امریکی فوجیوں کے لیے تابوت بنانے اور ویل چیئر تیار کرنے والی کمپنیوں کی آمدنی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کا جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا رابطہ۔ کایا کلاس نے کہا رابطے کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور دیا۔ کایا کلاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبدالرطیف بن راشد سے رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات کی بحرین پر ایرانی اڈوں پر حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کریں گے۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद रेंजर्स के जवानों के लिए सिंध असेंबली में फातिहा खानी। इस्तीफे ना दें लेकिन सूबे के लिए आवाज तो उठाएं। वजीर आला सिंध का MQM को मशवरा। असेंबली इजलास में खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिर्फ सपोर्ट करती है। आप वफाकी हुकूमत में हैं, सिंध के लिए आवाज उठाएं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि साल का हिसाब दो, हम अवाम को हिसाब दे रहे हैं, जब ही वो ज्यादा वोट देकर मुंतखब करते हैं। अपोजिशन ने कहा, बजट बनाने के लिए एतमाद में नहीं लिया गया। कहीं भी बजट बनाने में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता। सिंध में बिजली, गैस, पानी नहीं, मोटरवे नहीं बनी। इस ज्यादती पर आसिफ जरदारी इस्तीफा दें। बदले में MQM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। RLNG कनेक्शन जल्द खोल दिए जाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जैसे ही $76 की सतह पर आएगी, आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतें बढ़ाते वक्त जो फार्मूला था, कमी पर भी वही है। किसी को नुकसान हो या फायदा, इससे आवाम का कुछ लेना देना नहीं। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक हो गए। आरामको ने रास तनूरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद गुज़श्ता जुमे को खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। नारोवाल में खातून के कत्ल का मुकदमा शौहर और ससुरालियों के खिलाफ दर्ज। मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया है, निदा शाहीन की 3 माह कबल हमाद सुहेल से शादी हुई थी। शौहर अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाकर निदा को घर से निकाल देता था। मुलजिम ने अहले खाना के साथ मिलकर बीवी को गला दबाकर कत्ल किया और लाश जला दी। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक अली जमील की नमाज जनाजा कराची में अदा। 2 रोज कबल रास्ता भटकने पर खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की थी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में क्वेटा आ रहे थे। अहलिया शदीद जख्मी हो गई। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चियां महफूज रहीं। मुआवन वजीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं, वाक़े से मुतालिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कराची के इलाके मनोड़ा के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 27 साला जुबैर और 18 साला जोहेब के नामों से हुई। लाशें निकाल ली गई। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जिद्दोजहद में अहम पेशरफ्त। 29 माहौलियाती नमूनों में से 28 मंफी आए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, कराची में पोलियो वायरस की गर्दिश में नुमाया कमी आई है। पहली बार 12 में से 11 नमूने मंफी आ गए। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। आइंदा माह कराची में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। काउंसिल हॉल में KMC का बजट इजलास। मेयर कराची की आमद पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान के नारे। मुर्तजा वहाब ने इजलास से खिताब में कहा, KMC की साइट्स और सड़कों से चार्ज पार्किंग खत्म कर दी। जो टाउन पार्किंग के पैसे ले रहे हैं वो गैर कानूनी है। जो पैसा ले रहा है उसको पकड़ने के लिए मेरा साथ दें। KMC अगले माली साल से मुकम्मल डिजिटल अदायगियों का निजाम मुतारिफ कराएगी। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन कार्ड का इजरा किया जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी और तिजारती मरकज बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। बंदरगाहों की जदीद खतूत पर तरक्की और तोसी के इक़दाम तेज कर दिए। सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की तरजीह है।
پاکستان میں لیتھیم بیٹری کی تیاری کے لیے پاکستانی اور چینی کمپنی کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے تقریب سے خطاب میں کہا، لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی طور پر تیاری پاکستان میں نئے صنعتی شعبے کی بنیاد بنے گی۔ چینی ٹیکنالوجی اور پاکستانی صلاحیت کا یہ حسین امتزاج صنعتی ترقی کے نئی راہیں کھولے گا۔ سعودی عرب نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قوانین میں ترمیم کر دی۔ مسافروں کے لیے ڈکلیریشن کی حد 40,000 ریال مقرر۔ اس سے پہلے سعودی عرب جانے اور آنے والوں کے لیے یہ حد 60,000 ریال تھی۔ قانون میں ترمیم کے بعد سعودی عرب آنے جانے والوں کو اشیاء کی مالیت 40,000 ریال سے تجاوز کرنے پر پیش کی ڈکلیریشن فارم دینا ہوگا۔ وینیزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی، 3000 سے زائد افراد زخمی، 69,000 لاپتہ۔ ہلاک شدگان میں 7 چینی باشندے بھی شامل۔ اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ساحلی ریاست لاگویرا میں ملبے سے 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں فیلڈ اسپتال قائم کر دیے گئے۔ یورپی ملکوں میں شدید گرمی کی لہر۔ اسپین میں 5 روز کے دوران گرمی کے باعث اموات کی تعداد 327 ہو گئی۔ جرمنی میں درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے کینن سے پانی برسایا۔ فرانس میں گرمی سے 109 افراد لقمہ اجل بنے۔ پیرس میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ملکوں میں سیاحتی مقامات بند ہیں۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جدید کولنگ سسٹم فعال کر دیا گیا۔ سسٹم کی مجموعی صلاحیت 19,300 ریفریجریشن ٹن سے زائد ہے۔ کولنگ سسٹم مسجد کے اندرونی حصوں اور ستونوں کے نیچے نصب کیا گیا۔ اور امریکہ اور میکسیکو نے خطرناک کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے مکھیوں کی فوج تیار کر لی۔ سرحدی علاقوں میں ہر ہفتے 10 کروڑ جراثیم سے پاک مکھیاں چھوڑی جائیں گی۔ یہ مکھیاں خطرناک کیڑوں کی افزائش روک کر مویشیوں کو بیمار ہونے اور ہلاکت سے بچانے میں مدد دیں گی۔ میکسیکو میں اب تک 30,000 سے زائد جانور خطرناک پیراسائٹ سے متاثر ہو چکے ہیں۔